الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر للصائم طهرة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة صدقة من الصدقات. محترم میرے دینی بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں دوستوں، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا تنہا بادشاہ ہے، رب العالمین ہے. ابھی ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں وہ ایک طرف تو بڑے فضیلت والے دن ہیں، جس کی تیاری خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے کہ کمر باندھ کے عبادت کرتے تھے. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسجدوں کو آنے سے جو روکا جانا اور وبائی بیماریوں کا پھیلنا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو حکمت پر مبنی ہو سکتا، یعنی تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہم سمجھ سکتے ہیں یا اللہ کا عذاب ہم سمجھ سکتے ہیں. تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کچھ باتیں مختصر زکوٰۃ الفطر کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ زکوٰۃ الفطر، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے صحیح مسلم کی حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر کو، اور یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے روزے دار کے لیے پاکیزگی ہے. روزے میں جو چیزیں ہوئی ہیں، سستی، کوتاہی، غفلت، کچھ بھی ہوا ہے، تو ان خامیوں کو، ان خطاؤں کو مٹا دیتی ہے، پاکیزہ کر دیتی ہے روزے دار کو. اور اسی طرح مسکینوں کے لیے یہ کھانا ہے، یہ طعام ہے. تو جو آدمی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دے اس کا زکوٰۃ الفطر قبول ہوگا، اور جو آدمی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو اس کا صدقہ عام صدقے کی جیسا ہوگا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بتاتے ہیں. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان. زکوٰۃ الفطر رمضان سے جڑا ہوا ہے، رمضان کے علاوہ زکوٰۃ الفطر نہیں. اور زکوٰۃ الفطر صاع من شعیر او صاع من تمر، جو یا کھجور. اور مفسرین اس حدیث اور ایک حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ پنیر اور اسی طرح مکئی، جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں، کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کو ایک صاع نکالنے کو کہا. اور یہ فرض ہے تمام ان لوگوں کے اوپر، علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر، یعنی ہر ایک آدمی پر، چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو، گھر کے اندر نوکر ہی کیوں نہ ہو، اور آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، سب کے اوپر فرض ہے
اور جیسے ہی شوال کا چاند ہمیں نظر آ گیا اس کے بعد بھی اگر آدمی انتقال کر گیا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختصر ہے جو 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں جو بہت بڑی حکمت ہمارے کو سمجھ میں آنے والی وہ یہ کہ غریب مسکین وہ بھی مالداروں کے ساتھ یعنی سب کے برابر شانہ بشانہ دوش بدوش ہو کر عید منانے کے لیے آئے، اور اس میں زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں 2 باتیں، ایک فضیلت والی بات ہے، ایک مستحب والی بات ہے۔ فضیلت والی بات یہ ہے کہ عید کو جانے سے پہلے ادا کر دینا، یعنی عید کے دن صبح فوراً ادا کر دینا زکوٰۃ الفطر، فضیلت والا عمل ہے۔ اور جو مستحب والا عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یعنی فضیلت نہیں ملتی، مگر صحابہ کا عمل ہے اس کے اوپر 1 دن یا 2 دن سے پہلے دینا۔ 28ویں رمضان سے پہلے جو دیتا ہے اس کا زکوٰۃ قبول ہی نہیں ہوگا، 28ویں رمضان کے بعد ہی دے۔ اور ہم کن لوگوں کو دیں؟ جو مصارف زکوٰۃ ہے 8 قسم ہیں، ان میں نہیں، ان کے اندر ایک خاص آدمی ہے جو مسکین اور غریب۔ مسکین اور غریب دونوں میں فرق کیا ہے؟ غریب آدمی بیچارہ پوچھتا ہے، مانگتا پھرتا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے ایک ٹائم کا بھی میسر نہیں ہے کھانا، اور مسکین وہ ہے جو آدمی پوچھتا نہیں ہے، ایک ٹائم کا تو کھانا ہے، بسر کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، ایسا آدمی مسکین۔ ان دونوں کو دیا جائے زکوٰۃ الفطر۔ اب رہی بات یہ کہ زکوٰۃ الفطر کیسے ہم دیں، یعنی میں اور آپ ہیں تو کسی تنظیم کو دینا، مسجد مدرسے کو دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ان مساجد، ان مدارس، ان مراکز جہاں سے غریب اور جو مسکین ہے حقداروں تک، مکمل حقداروں تک پہنچ جائے، یعنی حقدار سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے کو، کون غریب ہے کون مسکین ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو جہاں ایسی تنظیم ہے، جہاں ایسی مسجد ہے جن کے ذمہ داران مکمل طور پر جو حقوق رکھتے ہیں، یعنی حق جہاں رکھتے ہیں، ان حقداروں تک پہنچائے، ایسا جہاں بھی ہے وہاں پر دینے کی ہمیں بندوبست کرنا چاہیے، وہاں دے سکتے ہیں، اور دینا بھی لازمی ہے۔ اور 2 دن یا 1 دن دینا ان دنوں میں، کیونکہ تیاری کر لے آدمی۔ اور رہی بات یہ کہ سب ایک ہی دیں، ایسا بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ غریب کے گھر سب فطرہ جو بھی آ رہا ہے چاول بیچارہ پکائے گا کیا، کھائے گا کیا؟ اس لیے کوئی اچھا کشمش دے، کوئی بادم دے، کوئی اس طرح یعنی جو اس کو پکوان عید منا سکے۔ عید جو معنی ہے خوشی منانا، خوشی منانے کو کہتے ہیں، تو اس عید کی خوشی میں وہ شامل ہو سکے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں زکوٰۃ الفطر کے سلسلے میں۔ اور رہی بات ہماری کچھ دن جو باقی ہیں میرے اور آپ کے، اور جو بھی مسلمان ہے غنیمت جانے کہ یہ کچھ دنوں کو، اور 3 باتیں یاد رکھیں انشاءاللہ، ان دنوں میں غنیمت سمجھتے ہوئے کہ لیلۃ القدر ہو سکے ابھی بھی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت لازماً پڑھتے ہوئے، پہلی بات لازماً جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے، دوسری بات کہ اس فجر اور عشاء کے بیچ میں ذرا کچھ نہ کچھ حصہ ہم گزاریں، جاگیں، صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں، نفل نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، یہ ہمارے سے جتنا ہو سکے اتنا۔ اور رہی تیسری بات یہ کہ محتاط رہیں کہ کچھ دن ہیں، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم یہ دن گزاریں۔ بہرحال میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی قرآن اور حدیث کی باتیں میں کہی اور سنی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صدق دل سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان کی چاشنی، ایمان کی تازگی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق دے، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں وفات پائیں اللہ سب کی مغفرت عطا فرمائیں، اور ہم سب کو علماء کی قدر کرنے، علم کی قدر کرنے، علم کو غنیمت سمجھتے ہوئے سیکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو جتنا علم سیکھیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ اللہ ہم سب کو عطا فرمائیں، تعدم حیات ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اور آخر سانسوں میں اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں ہی وفات دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد کریم۔